علامہ اقبال انگریزی پڑھتے تھے، لکھتے تھے، بولتے بھی تھے، عربی بھی بہت اچھی بولتے، عربی پر باقاعدہ لیکچر دیتے تھے۔ آپ کو صرف لگتا ہے کہ داڑھی نہیں ہے تو بس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن در حقیقت بہت کچھ کہتے ہیں کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ انہی کا دیا ہوا سارا نظام تعلیم ہے، انگریزی کے خلاف نہیں ہے، وہ جدید علوم کے خلاف نہیں ہے، لیکن نظام تعلیم کے خلاف۔ یہ طبقاتی نظام تعلیم، غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، امیر کا پڑھتا ہے، یہی طبقاتی جو تفریق ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، اس کے خلاف تھے وہ۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ سازش ہے دین کے خلاف بھی، اور ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ کہتے ہمیں تو لگتا تھا کہ یہ علم حاصل کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے اور یہ سدھر جائیں گے، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ الہاد یعنی لادینیت بھی آ جائے گی۔ استاد کے لیے بھی کہتے ہیں اسے کیا ہونا چاہیے۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ پڑھو ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، پڑھو زید قائم، بولو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے، اس کو رٹا لگاؤ، ایزا رحم کو یاد کرو، ہی شیٹ اور سنگل نیم کے ساتھ کیا آتا ہے یاد کرو، کرتے جاؤ یاد۔ کیا ہوگا اس سے؟ جب تک روح میں نہیں اتارو گے کہ یہ سب کس لیے ہے۔ یہ پڑھو یاد کرو، اچھی بات ہے، اسے رٹا لگاؤ، صرف یہاں را مغز باشد کیوں سگاں، تو یہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن کس مقصد عظیم کے تحت یہ سب ہو رہا ہے یہ آپ کو جاننا ہے۔ ابھی اگر یہ نہیں جانتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سب کا۔ تو شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، استاد کا کام یہ ہے کہ بچے کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ بیٹا تم کس لیے پڑھ رہے ہو۔ اس لیے نہیں کہ اچھی ملازمت مل جائے، تمہیں نوکری کے لیے یا غلامی کے لیے نہیں، تمہیں تو جہاں بانی کے لیے بھیجا گیا۔ اور پھر آخری بات وہ یہ ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ اس ادارے سے وابستہ ہیں، جو نظریات، جو افکار، جو خیالات آپ کو دیے جا رہے ہیں، جب آپ اس سے الگ ہو کر یہ سب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علیحدگی میں کتنے نقصانات۔ جب آپ باہر کی دنیا میں جائیں تو پھر آپ دیکھیں جہاں امت کی بات ہوگی وہاں آپ خاموش ہو جائیں، انتشار نہ پھیلائیں، افتراق نہ کریں۔ آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو بھی تو ہر جگہ اختلاف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارا علم صرف ہضم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی نے مسئلہ بیان کر دیا، آپ کو لگتا ہے غلط ہے تو جا کر سوچ لیں، استاد سے پوچھ لیں، کتاب سے دیکھ لیں، اور ان سے عرض کریں علیحدگی میں کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا تھا لیکن میری معلومات یہ ہیں، تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی ہیں۔ دین سیکھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو روح میں اتاریں کہ مقصد لوگوں پر علم جھاڑنا نہیں ہے، مقصد لوگوں کی بہتری ہے، اصلاح ہے۔